آداب ناظرین، خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ کرگل جنگ میں بھارتی افواج کی شاندار جیت پر آج منایا جا رہا ہے کرگل وجے دیوس۔ جنگ کے دوران جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجی جوانوں کو کیا جا رہا ہے خراج عقیدت پیش۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل شروع۔ 72 میگا ہرٹز سے زیادہ اسپیکٹرم کی ہو رہی ہے نیلامی۔ مختلف معاملات پر اپوزیشن پارٹیوں کے احتجاج کی وجہ سے آج بھی ہوئی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی خلل اندازی کا شکار۔ اور اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی نے آیوشمان بھارت PMJAY صحت کے تحت 100% حصول یابیوں کے لیے کی ڈور ٹو ڈور مہم کی شروعات۔ اب ان اور باقی خبروں کی تفصیل۔ آج پورے ملک میں کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے۔ ملک آج کے دن اپنے ان بہادر سپاہیوں کو یاد کر رہا ہے جنہوں نے کرگل جنگ کے دوران اپنی جانیں نچھاور کی تھیں۔ یہ دن 1999 میں آپریشن وجے میں بھارتی مسلح افواج کی فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس وقت بھارتی مسلح افواج نے کرگل سیکٹر میں بلند مورچوں سے پاکستانی فوج کی پشت پناہی والے دراندازوں کو پسپا کر دیا تھا۔ یہ لڑائی 60 دن سے زیادہ تک جاری رہی تھی اور بھارت نے ان سبھی علاقوں کا کنٹرول پھر سے اپنے ہاتھ میں لیا تھا جن پر دراندازوں نے قبضہ کیا تھا۔ ٹائیگر ہل کی فتح 60 دن کی اس لڑائی میں اہم کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ بھارتی سپاہیوں نے 18,000 فٹ کی بلندی والے علاقے میں دشوار حالات میں کرگل جنگ لڑی تھی۔ کرگل وجے دیوس پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ان بہادر سپاہیوں کو سلام پیش کیا ہے جنہوں نے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ ایک ٹویٹ میں دروپدی مرمو نے کہا کہ کرگل وجے دیوس مسلح افواج کی غیر معمولی دلیری اور پختہ عزم کی ایک علامت ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے بھی ان بہادر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے 1999 میں ملک کا دفاع کرنے میں بے مثال حب الوطنی اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کرگل وجے دیوس بھارت کی شان کی علامت ہے۔ نریندر مودی نے ملک کے ان سبھی بہادر جوانوں کو سلام پیش کیا ہے جنہوں نے مادری وطن کی حفاظت میں دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج صبح نئی دلی میں نیشنل وار میموریل پر ان جان باز سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جو کرگل جنگ کے دوران بہادری سے لڑے تھے۔ فوج کی تینوں شاخوں کے سربراہوں نے بھی قومی جنگی میموریل پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ان میں فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے، بحریہ کے سربراہ ایڈمرل آر ہری کمار اور فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل VR چودھری شامل تھے۔ کرگل وجے دیوس کے سلسلے میں فوج کی چنار کور کی جانب سے بادامی باغ کنٹونمنٹ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس دوران کرگل جنگ کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت ادا کیا گیا۔ خراج عقیدت ادا کرنے کی اس تقریب کی سربراہی چنار کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ADS اوجلا نے کی اور اس دوران بادامی باغ کے کنٹونمنٹ کے وار میموریل پر گلہائے عقیدت نظر کیے گئے۔ تقریب پر کرگل جنگ میں بھارتی افواج کے جوانوں کی جانب سے دکھائی گئی شجاعت اور بہادری کے قصے بھی بیان کیے گئے۔ کرگل وجے دیوس کے حوالے سے بادامی باغ کنٹونمنٹ میں منعقدہ تقریب کے بعد کرگل کے وار ہیروز اور عام لوگوں نے اس جنگ میں قربانیاں دینے والے فوجی اہلکاروں کو یاد کیا اور کنٹونمنٹ کے قریب واقع داس پارک میں حب الوطنی کے گیت گائے جانے کے علاوہ اسکولی بچوں نے رنگا رنگ کلچرل پروگرام بھی پیش کیے۔ بعد ازاں کرگل جیت کا مشعل دریائے جہلم کے راستے 6 شکاروں کے ذریعے ایک فوجی بینڈ کے ہاتھوں زیرو برج تک پہنچایا گیا جہاں پر مقامی کارپوریٹروں نے اس مشعل کو پھول مالائیں پہنائیں اور کرگل جنگ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت ادا کیا۔ اس کے بعد درجنوں گاڑیوں میں سوار اسکولی بچوں اور عام لوگوں نے ایک کاروان کی صورت میں ترنگا لہراتے ہوئے مشعل کو اقبال پارک پہنچایا اور یہاں بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے وجے دیوس کی خوشیوں میں شرکت کی۔ آخرکار مشعل کو جلوس کی صورت میں لال چوک پہنچایا گیا جہاں پر بڑی تعداد میں اسکولی بچوں اور عام لوگوں نے کرگل جنگ میں پائی گئی فتح کا جشن منایا۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ لوگوں اور اداروں کو 5G خدمات فراہم کرنے کے لیے بولی لگانے والی کامیاب کمپنیوں کو یہ اسپیکٹرم دیا جائے گا۔ اس کے تحت 72,000 میگا ہرٹز سے زیادہ کے اسپیکٹرم کی نیلامی کی جا رہی ہے جس کی مدت 20 سال ہوگی۔ یہ نیلامی کم، درمیانہ اور زیادہ فریکوینسی والے بینڈز میں اسپیکٹرم کے لیے کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ تکنیک پر مبنی ٹیلی کام خدمات کے شروع ہو جانے سے اس کی رفتار موجودہ 4G خدمات کے مقابلے تقریباً 10 گنا بڑھ جائے گی۔ ڈیجیٹل رابطے سرکار کے پالیسی اقدامات کا ایک اہم حصہ رہے ہیں جن میں ڈیجیٹل انڈیا، اسٹارٹ اپ انڈیا اور میک ان انڈیا جیسے سرکردہ پروگراموں کا اہم رول رہا ہے۔ ملک میں اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 202 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 30,42,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ اس مدت کے دوران کووڈ کے 14,830 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ملک میں سردست 1,47,000 سے زیادہ کووڈ مریض زیر علاج ہے جو مجموعی معاملات کا 0.3% ہے۔ صحت یاب ہونے کی شرح فی الحال 98.47% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 18,000 سے زیادہ افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔
مختلف معاملات پر اپوزیشن پارٹیوں کے احتجاج کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج بھی بار بار ملتوی کرنا پڑی۔ لوک سبھا کی کارروائی پہلے دن میں 11:15 تک کے لیے ملتوی کر دی گئی کیونکہ کانگریس کی زیر قیادت اپوزیشن پارٹیاں ضروری اشیاء پر GST لگائے جانے کے خلاف ہنگامہ آرائی کر رہی تھیں۔ مشتعل ارکان اس سے واپس لیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ وہ مانگ کر رہے تھے کہ اس معاملے پر بلا تاخیر بحث کرائی جائے۔ شور و گل کے دوران ایوان میں سوالوں کا وقفہ شروع ہوا۔ ادھر راجیہ سبھا میں بھی قیمتوں میں اضافے، ضروری اشیاء پر GST بڑھائے جانے اور گجرات میں زہریلی شراب کے سانحے کے معاملے میں اپوزیشن پارٹیوں کی ہنگامہ آرائی کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ ایوان کی کارروائی دوسری بار ملتوی کیے جانے کے بعد جب دن میں 12:20 پر دوبارہ شروع ہوئی تو عام آدمی پارٹی، DMK، بائیں بازو کی پارٹیوں، ترنمول کانگریس اور دیگر پارٹیوں سمیت اپوزیشن کے ارکان پھر سے ایوان کے وسط میں آ گئے اور سرکار کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے۔ دریں اثنا آج راجیہ سبھا سے 19 ممبران پارلیمنٹ کو معطل کیا گیا۔ ان ارکان کو ایوان کی کارروائی میں خلل ڈالنے کے لیے پورے ایک ہفتے کے لیے معطل کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی نے آیوشمان بھارت PMJAY صحت کے تحت 100% حصولیابیاں حاصل کرنے کی غرض سے ایک ڈور ٹو ڈور مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں صحت و طبی تعلیم محکمے کے پرنسپل سیکرٹری M.K. دویدی کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی جس میں انہوں نے اگست مہینے کے آخر تک یہ نشانہ حاصل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے چیف میڈیکل افسروں اور بلاک میڈیکل افسروں پر زور دیا کہ وہ سبھی دستیاب وسائل بشمول آشا ورکروں کو کام پر لگا کر یہ نشانہ مقررہ وقت میں حاصل کرنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائیں۔ اس موقع پر آیوشمان بھارت PMJAY صحت اسکیم کی CEO آیوشی سودن نے کہا کہ ہر ایک شہری کو اسکیم کے دائرے میں لانے کی غرض سے پہلے ہی کوششیں کر دی گئی ہیں اور لوگوں کے اندر گولڈن کارڈ کی اہمیت کے حوالے سے لگاتار بیداری پیدا کی جا رہی ہے۔ سالانہ امرناتھ جی یاترا کے دوران آج 5038 یاتریوں نے گفا میں حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے۔ اس طرح سے اب تک کل ملا کر 2,75,822 یاتریوں نے گفا میں حاضری دی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق آج سے پہر 3 بجے کے قریب گفا کے آس پاس بارشیں ہونے کے نتیجے میں یاترا کو عارضی طور معطل کیا گیا۔ اس دوران 2189 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے 72 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں ننمن اور بالتل بیس کیمپوں کی طرف روانہ ہوا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ ضلع کپواڑہ شمالی کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے قلعے کی حیثیت رکھتا ہے اور پارٹی میں اس ضلع کی افادیت کو قائم و دائم رکھنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ان باتوں کا اظہار عمر عبداللہ نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ضلع کپواڑہ سے آئے ہوئے ایک وفد سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر، رکن پارلیمان محمد اکبر لون اور ترجمان اعلیٰ تنویر صادق بھی موجود تھے۔ عمر نے کہا کہ لوگ اس وقت گوناگو مشکلات سے دوچار ہے اور کشمیری قوم کو ہر سطح پر مظلوم بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے پارٹی ورکروں پر زور دیا کہ وہ عوامی مشکلات کے ازالے کے لیے ہر وقت پیش رہیں۔ پردیش کانگریس کمیٹی نے سری نگر میں آج ستیہ گرہ کیا جس میں پارٹی کے سرکردہ لیڈروں، سابق لیجسلیٹروں اور پارٹی ورکروں نے شرکت کی۔ پردیش کانگریس نے پارٹی صدر سونیا گاندھی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے طلب کیے جانے کی نکتہ چینی کی اور حزب اختلاف خاص کر کانگریس کے خلاف BJP کی طرف سے سیاسی انتقام گیری کو ختم کیے جانے کی مانگ کی۔ پارٹی کے مطابق اس ستیہ گرہ پردیش کانگریس صدر غلام احمد میر کی قیادت میں BJP کی عوام مخالف اور غلط پالیسیوں کے خلاف منعقد کیا گیا۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کی خواتین ونگ کی جانب سے آج SKICC سری نگر میں ایک کنونشن کا اہتمام کیا گیا جس میں وادی کے مختلف ضلعوں سے تعلق رکھنے والی خاتون ورکروں نے شرکت کی۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی صدر الطاف بخاری نے کہا کہ خواتین کو ان کے تمام تر حقوق دیے جانے چاہیے اور ان کی پارٹی اس سمت میں بقول ان کے قابل فخر کام کر رہی ہے۔ کنونشن کے دوران پارٹی کی کئی خواتین لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے سلسلے میں محکمہ سیاحت کشمیر نے جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز اور ضلع انتظامیہ گاندربل کے اشتراک سے مانسبل کے مقام پر مانسبل میلے کا اہتمام کیا۔ میلے کے دوران مانسبل جھیل میں شکارہ ریلی اور واٹر سکینگ، کیاکنگ اور دیگر مقابلوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس میلے میں وادی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قریب 100 نوجوانوں نے حصہ لیا جبکہ مقامی شائقین کی ایک بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ میلے میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر AK مہتا، محکمہ سیاحت کے سیکرٹری سرمد حفیظ، ناظم سیاحت ڈاکٹر GN اتو اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے ایک حصے کے بطور ضلع انتظامیہ گاندربل نے وزارت بجلی، NHPC اور KPDCL کے اشتراک سے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول گاندربل میں اجول بھارت اجول بھوشیہ تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب کا افتتاح DDC چیئرپرسن گاندربل نزہت اشفاق اور ڈپٹی کمشنر گاندربل نے کیا جبکہ اس میں محکمہ بجلی کے اعلیٰ حکام اور دیگر متعلقین نے بھی شرکت کی۔ آزادی کا امرت مہوتسو کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر ہی بجلی وزارت نے NHPC کے اشتراک سے آج کیلر شوپیان کے کتھ بوسن گاؤں میں بھی اجول بھارت اجول بھوشیہ پاور ایٹ 2047 منایا۔ تقریب پر DDC چیئرپرسن بلکیس جان مہمان خصوصی تھیں جنہوں نے روایتی بتی جلا کر اس بجلی مہوتسو کا باضابطہ افتتاح کیا۔ انہوں نے حاضرین کو اجول بھارت اجول بھوشیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ضلع میں بجلی سیکٹر کے تحت اہم حصولیابیوں کو اجاگر کیا۔
ڈیجیٹل ہفتہ تقریبات کی ایک کڑی کے طور پر سکم و سری نگر کے آئی ٹی شعبے کے پیشہ وروں نے ادارے کے ڈائریکٹر کی موجودگی مختلف او پی ڈی شعبوں میں مریضوں کو اس بات سے واقف کرایا کہ کس طرح سے وہ آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں، کس طرح سے آن لائن ادائیگی کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے آن لائن رپورٹ حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بعض مریضوں کو موقع پر ہی تربیت بھی دی گئی، جبکہ اس سارے طریقہ کار کو براہ راست اسکرین پر دکھایا گیا۔ سب ڈویژن ڈورو کو ضلع صدر مقام اننت ناگ سے ملانے اور ویری ناگ علاقے میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی غرض سے اہم سمجھی جا رہی اننت ناگ ڈورو ویری ناگ شاہراہ پر ان دنوں میگڈم بچھانے کا کام شد و مد سے جاری ہے۔ R&B سب ڈویژن نے شاہراہ کی اہمیت کو بھانپتے ہوئے اس پر میگڈم بچھانے کا کام ترجیحی طور شروع کر دیا ہے تاکہ علاقے کے لوگوں کو عبور و مرور میں آسانی ہونے کے ساتھ ساتھ علاقے میں تجارتی اور سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ مل سکے۔ علاقے کے لوگوں نے محکمہ R&B کے اس اقدام کی سراہنا کی ہے۔ کپواڑہ ضلع کے درگملہ اور ملکہ گاؤں کے لوگوں نے دریائے پوہرو پر پل کی تعمیر میں غیر معمولی تاخیر پر حکام کے خلاف ناراضگی ظاہر کی ہے۔ لوگوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پل پر 2002 میں کام شروع کیا گیا ہے، تاہم 20 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ پل ابھی بھی تکمیل کو نہیں پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس پل کی غیر موجودگی کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو محض 1 کلومیٹر مسافت طے کرنے کے لیے متبادل راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، جس پر 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ جاتا ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں LG کی مداخلت طلب کی ہے۔ ادھر پالپورہ شالٹینگ کے عوام نے آج محکمہ R&B کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ علاقے میں تعمیر کیا گیا ایک رابطہ پل اگرچہ تیاری کی حالت میں ہے، تاہم متعلقہ محکمہ اس کو عوامی استعمال کے لیے کھولنے کے لیے بقول مظاہرین کے غیر ضروری لیت و لیل سے کام لے رہا ہے۔ ایک مقامی شخص نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ انہوں نے پل کو کھولے جانے کے حوالے سے کئی بار متعلقہ حکام کی درخواست کی، مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں لوگوں کو زبردست مشکلات برداشت کرنا پڑ رہی ہیں۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ پل کو عوامی استعمال کے لیے جلد از جلد کھولا جانا چاہیے۔ زرعی یونیورسٹی سری نگر کے شالیمار کیمپس میں آج اینول کم ویٹرنری ڈے 2022 منایا گیا۔ یہ تقریب فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز اینیمل ہسبنڈری کی جانب سے منائی گئی، جس میں اسکوسٹ کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی مہمان خاص کی حیثیت سے موجود تھے۔ تقریب پر طلباء اور عملے میں تعریفی اسناد، مومنٹوز اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ ڈیجیٹل ویک کے دوسرے دن آج کلگام ضلع کے سبھی تحصیل بلاکوں کے ساتھ ساتھ ضلع سطح پر ڈیجی میلہ منعقد کیا گیا۔ اس سلسلے میں بڑی تقریب ضلع انتظامیہ کی جانب سے منی سیکریٹریٹ کے احاطے میں منعقد کی گئی، جس میں میونسپل کونسل کے ارکان اور پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کے حکام نے شرکت کی۔ اس تعلق سے مختلف محکموں کی طرف سے اسٹال لگائے گئے تھے، جن کا مقصد سرکار کی طرف سے شروع کی گئی زائد از 200 آن لائن خدمات کے بارے میں جانکاری پیدا کرنا ہے۔ خلیفہ دوم امور المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں کل وادی بر کی زیارت گاہوں، خانقاہوں اور بکہ جات میں روح پرور تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں متوقع ہے، جہاں نماز پنجگانہ پر موئے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کی جائے گی۔ آثار شریف لال بازار میں بھی کل نماز پنجگانہ پر موئے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب صاحب سورا، شہری کلاش پورہ، پنجورہ شپیاں، کعبہ مرگ، اہم شری بانڈی پورہ اور دیگر زیارت گاہوں پر بھی تبرکات کی نشاندہی کی جائے گی۔ نوجوانوں کو کھیل کود کی طرف راغب کرنے اور فزیکل فٹنس کو فروغ دینے کی غرض سے فوج کی آسام رائفلز نے کک باکسنگ ایسوسی ایشن جموں کشمیر کے اشتراک سے اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں کک باکسنگ چیمپئن شپ کا اہتمام کیا۔ چیمپئن شپ کا افتتاح یونیورسٹی کے رجسٹرار نصیر اقبال نے 42 RR کے کمانڈنگ افسر کی موجودگی میں کیا۔ اس موقع پر SSP اونتی پورہ بھی موجود تھے۔ اس چیمپئن شپ میں 14، 16 اور 18 سال کے زمروں کے بچے حصہ لے رہے ہیں۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔